جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے. تسنیم نورانی صاحب، اس رپورٹ میں پولیس پر بھی کڑی تنقید کی گئی اور جو تحقیقات ابھی تک ہوئی ہیں اسے بڑا غیر تسلی بخش قرار دیا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پولیس سے زیادہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں، ان کے پاس زیادہ ایکوپمنٹ ہے، بجائے کہ وہ پولیس کو اسسٹ کریں وہ اس سارے کیس میں ایک سیپریٹ انویسٹیگیشن اس وقت کر رہے ہیں. جیسے آئی ایس آئی کا نام لیا گیا کہ سب سے پہلے آئی ایس آئی کے جہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے وہاں پہ جائے وقوع کی تصویریں لیں، گاڑیوں کی تصویریں لیں، اور سب انفارمیشن سب سے پہلے ان کے پاس تھی اور وہ ایک سیپریٹ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے جس کا کام ہے اس قسم کی ہائی پروفائل مرڈرز کی تحقیقات کرنا، اس قابل ہے کہ وہ کسی طے تک پہنچ سکے؟ دیکھیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابلیت بالکل ہے پولیس میں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ زیادہ یعنی گراس روٹس کے قریب ہے، اور اس کو جو حالات ہیں اس کے بارے میں اصل حالات کا بالکل پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ پبلک سے زیادہ قربت ہے. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ٹیکنالوجی میں ان کی کمی ہے، مگر وہ ٹیکنالوجی میں کمی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اور جو باقی چیزوں سے کمی پوری کر لیتے ہیں. مگر مسئلہ وہی ہے کہ جیسے رپورٹ میں کہا کہ کچھ تاثر کبھی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حاکم ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ نہیں چاہ رہی کہ آپ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس حد تک وہ تفتیش کر سکتے ہیں. اگر وہ چیز وہ کانفیڈنس وہ یعنی گورنمنٹ ان کو دے دے، اور گورنمنٹ جو ہے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے تفتیش کی یا ایویڈنس کی وہ گورنمنٹ ان کو پہنچنے کی اجازت دے دے یا ان کو تقویت دے دے، طاقت دے دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ اس اپنی لیک آف اکوپمنٹ کے باوجود بھی. لیکن اس قسم کے جو ہائی پروفائل مرڈرز ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن کی ٹیم بھی بنائی گئی وہ آزادانہ طور پہ کام کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں یہی کہا گیا کہ شاید انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس زیادہ انفارمیشن تھی اور وہ اپنے مرضی کے حساب سے وہ انفارمیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ شیئر کرتے تھے، ادروائز ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور شاید اس ڈر کی وجہ سے بھی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم جو اس وقت وہ تحقیقات کر رہی تھی ان کو یہ خوف تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے کچھ عناصر اس میں ملوث ہیں تو وہ کس حد تک اس تحقیقات کو آگے اس کا دائرہ بڑھائیں. دیکھیے وہ سرٹنلی ڈس ایڈوانٹیج تو ہے گی، بس 2 سال ہو گئے اب واقعے کو، اور 2 سال کے بعد اس وقت بھی جو بظاہر تفتیش تھی اس میں کرائم سین پہ جو ہے وہ چیزیں نہیں رکھیں گے، تو وہ تو سب ایک ڈیفیشنسیز ہیں جو انویسٹیگیشن کو ضرور متاثر کریں گی. کیونکہ اگر اس وقت پھر ری سٹارٹ کیا جائے یا اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے تو اتنی زیادہ کامیابی یا اتنا زیادہ اس کی پینیٹریشن اس انویسٹیگیشن کی نہیں ہو سکتی کہ جو 2 سال پہلے ہوتی. مگر بہرحال یعنی اگر بھی اب بھی اگر سپوزنگ اس کو یہ یو این کی رپورٹ کی رپورٹ جو ہے ان کے بیسس بنا کے اگر اس کو لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس رپورٹ کا. جی تسنیم نورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، مزید بھی آپ سے بات کریں گے. ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عباس ناصر جو کہ ایڈیٹر ہیں ڈان نیوز پیپر کے. عباس ناصر، آپ کا کیا کہنا ہے اس رپورٹ کے بارے میں کہ 52 صفحات پر جو مشتمل رپورٹ ہے، نہ صرف اس میں ان حقائق کے بارے میں بتایا گیا ہے یا جو انٹرویوز کیے ہیں اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے، بلکہ اس میں پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو امریکہ یا برطانیہ کا جو پاکستان کی سیاست میں کردار ہے اس کو بھی شاید پہلی دفعہ کسی آفیشیل رپورٹ میں اس طرح ایکنالج کیا گیا ہے. تو آپ کا کیا ری ایکشن ہے سب سے پہلے تو اس رپورٹ کے بارے میں؟ کامران، میں نے اسی لیے درخواست کی کہ آپ مجھ سے بات کر لیں کیونکہ میں بے نظیر بھٹو کو کور کرتا رہا ہوں پچھلے 25-26 سال سے، پہلے ایک رپورٹر کی حیثیت سے اور پھر ایک سینئر کورسپونڈنٹ اور اسے، اور مجھے آج میں نے یہ 65 صفحے کی رپورٹ اپنے دفتر میں بیٹھ کر اطمینان سے پڑھی اور میں ششدر رہ گیا کہ 2-3 چیزوں سے، اور میں ان کو ایک ون آفٹر دی ادر آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہے لیکن مجھے 1 منٹ دیجیے. پہلا یہ کہ 18 اکتوبر کے کراچی کے ان کی جان پر اساسینیشن اٹیمپٹ کے بعد جس میں 100-150 لوگ اپنی جان کھو بیٹھے تھے، اٹ واز کلیئر کہ ان کے لیے حفاظتی اقدامات معقول نہیں کیے گئے تھے. اور میں تو چاہتا تھا کہ آج بیرسٹر سیف وہ کہتے جو
انیزی سچویشن سے پالیٹیشینز کہتے ہیں کہ صاحب ہم اویلیبل نہیں ہیں. میں حیران ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے دفاع کیا اپنی اس حکومت کی پالیسی کا, اور آپ کو پتہ ہے میں تو غیر جانبدار مبصر کے طور پہ بول رہا ہوں. نمبر 2 یہ کہ اس رپورٹ میں ایک بڑی اہم نقطہ ہے, وہ یہ کہ سعود عزیز جو پنڈی پولیس کے سربراہ تھے, وہ ٹیلی فون پر شاید آئی ایس آئی سے بھی نہیں, آئی ایس آئی کے تو سربراہ موجود تھا فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے, جنہوں نے پریس کانفرنس کا حکم دیا بریگیڈیئر چیمہ کو, یہ اس رپورٹ میں موجود ہے. لیکن جنرل ندیم اعجاز جو پرویز مشرف صاحب کے شاید قریبی رشتہ دار اور معتمد تھے, وہ سعود عزیز کو کہہ رہے تھے, اس رپورٹ میں اس شک کا اظہار کیا گیا. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس یہ مینز موجود ہیں کہ وہ ٹیلی فون ریکارڈ طلب کرے کہ سعود عزیز جو کانسٹنٹلی کان فون سے لگا کے کھڑے ہوئے تھے جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا, تو وہاں کیا. اور تیسرے یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وزیر داخلہ ہے وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سلامتی کے سربراہ تھے یا قومی سلامتی کے مشیر تھے, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں. اور آپ یقین کیجئے کامران, میں دکھی دل سے یہ سب کہہ رہا ہوں, میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا, لیکن ان سوالات کے جواب تو چاہیے. فیصل رضا عبدی صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان کی قدر کرتا ہوں, میں بے نظیر بھٹو کو 83 سے کور کرتا تھا. آج مجھے اس طرح کا احساس ہو رہا ہے کہ she was left at the mercy of the killers by the romantic notion of provision of security by the People's Party and by gross negligence, perhaps deliberate, by the Musharraf military regime, اور اس کا نتیجہ سامنے آیا. اور میرا خیال سے وہ ایک بڑی بہادر دلیر خاتون تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 اکتوبر کے لیکن عباس ناصر صاحب اس میدان میں رہیں. عباس ناصر صاحب, اب کیا ہونا چاہیے کہ یہ رپورٹ تو آ گئی ہے اور اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک تھورو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, جو آل پاورفل کوئی بھی باڈی ہو اور ان قاتلوں تک پہنچا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس میں ول ہے, یا ان کو اتنا ٹرسٹ ہے ان تمام اداروں پہ, جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس میں دلچسپ انکشافات ہیں اس تمام رپورٹ میں, کہ وہ طے تک پہنچ سکیں کسی طے تک؟ میرا کہنا یہ ہے کہ کچھ کارروائیاں تو ہو سکتی ہے نا, جو اس وزیر اعظم کے حلقے میں پولیس کے سربراہ راولپنڈی سے تعینات ہیں, ان سے تو پوچھ سکتا ہے نا انہیں کس نے فون کیا, کہ وہ اپنے طور پہ انہوں نے پانی سے وہ سارے شواہد ضائع کرنے کا فیصلہ کیا, یا ان کو حکم کہیں بالائی طاقتوں سے آیا, جس کو آپ کے اردو اخبارات میں مقتدر کہتے, یا ان کا اپنا فیصلہ تھا. یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے نا, وہ افسر ہیں, قابل افسر ہیں. اور میرے خیال میں عابدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں کچھ لوگوں کے خلاف اس رپورٹ کی روشنی میں ایکشن لیا جا رہا ہے. تو شاید جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان سے بھی یقیناً پوچھا جائے کہ آپ نے کس کے حکم پر یہ کام کیا. کامران, ایک میری معمولی سی عرض ہے کہ اسی رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ جب بالآخر وزارت داخلہ نے اس معاملے میں, اقتدار میں تو پیپلز پارٹی 2008 میں آ گئی تھی, اکتوبر 2009 میں تحقیقات کا فیصلہ کیا, تو وزارت داخلہ کے زیر انتظام ایف آئی اے کی شاید زیر قیادت جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں پیش رفت بھی ہوئی ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سامنے آ کر بتائے کہ کب ہے, کیونکہ بے نظیر پیپلز پارٹی کی میراث نہیں تھی, وہ ایک قومی رہنما تھی, اور ہم سب کو ان سے اتنی امیدیں وابستہ تھی اس قوم کے مستقبل کے بارے میں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حقائق کی تہ تک پہنچے. اور میں سزا اور مار توڑ کی بات نہیں کر رہا, لیکن کم از کم آئندہ کے لیے تو ہم قبلہ صحیح کر لیں, تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون دوست ہے اور کون نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ, میں مزید سما خراشی نہیں کروں گا. چلے, بہت شکریہ عباس ناصر صاحب آپ کا. یقیناً ان تمام سوالات کا جو آپ نے اٹھائے جواب ضرور لیں گے اپنے دوسرے شرکاء سے, لیکن ایک بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.